جب ہم زندگی کی راہوں میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، دل گھبرانے لگتا ہے، راستے دھندلا جاتے ہیں، تو اس وقت ہم اللہ کی مدد کو پکارنے لگتے ہیں۔ لیکن کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیسے حاصل کی جائے؟ اور کیا ہم اپنی مشکلات میں صبر اور ایمان کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ زندگی کی آزمائشیں ہر انسان کے نصیب کا حصہ ہیں۔ یہ آزمائشیں کبھی مالی ہوتی ہیں، کبھی صحت کی اور کبھی دل و دماغ کی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی مشکلات آئیں، صبر اور نماز کو اپنا سہارا بنائیں۔ جب مشکلات کا سامنا ہو تو صبر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ مشکلات میں اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم صبر کے دامن کو چھوڑ دیں گے تو نہ ہی ہمیں اللہ کی مدد ملے گی اور نہ ہی ہماری آزمائش کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ کی مدد کے لیے دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ہمیں مشکلات کے وقت اللہ کو پکارنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہر حال میں اس سے مدد مانگنا ہمارا فرض ہے۔ مشکلات میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے توکل ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ کا دل اور دماغ الجھن میں ہو تو اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ وہ سب سے بہترین مددگار ہے۔ نماز اور قرآن کی رہنمائی میں مشکلات میں اللہ سے مدد کے لیے نماز کا سہارا لینا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ قرآن کی تلاوت بھی سکون دینے کا باعث ہے، جس سے ہمارے دل کو تسکین پہنچتی ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی مشکلات آئیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ صبر، نماز، دعا اور توکل کے ذریعے آپ اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ مشکلات کبھی دائمی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اپنی زندگی کے ہر مشکل مرحلے میں اللہ کو پکاریں اور اس کی مدد کا انتظار کریں، کیونکہ وہی ہے جو ہر حال میں اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے۔ کبھی کبھار زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب دل بہت بھاری ہو جاتا ہے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو سکون اور راحت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب آپ اللہ کے سامنے روتے ہیں تو یہ اللہ کے قریب ہونے کی ایک علامت ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب دل کی تمام تکالیف، مسائل اور مشکلات اللہ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہیں، اور وہ دل کو راحت دیتا ہے، سکون عطا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے خوف سے روتا ہے، اس کے چہرے پر بہنے والے وہ آنسو آگ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ آنسو صرف جذبات کی عکاسی نہیں کرتے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی وہ دعائیں ہوتی ہیں جن کا جواب اللہ ضرور دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے اپنی تمام فکریں اور پریشانیاں رکھتے ہیں اور روتے ہیں تو اللہ ہمیں تسلی دیتا ہے، ہمارے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وہ لوگ جو اللہ کی آیات سن کر سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، ان کے دل میں کوئی تکبر نہیں ہوتا۔ جب ہم سجدے میں جا کر روتے ہیں تو اللہ کا نور دل میں اترتا ہے۔ یہ آنسو اللہ کی رحمت کو ہماری زندگی میں داخل کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے وقت اپنے دل کو اس کے سامنے کھول دیں۔ آنسو بہانے میں شرم محسوس نہ کریں، کیونکہ یہ آنسو ہماری عاجزی کی علامت ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، جب میرا بندہ روتے ہوئے مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا قبول کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ تو آئیے اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کہیے، ہر دکھ، ہر پریشانی اس کے سامنے رکھیے اور دیکھیں وہ آپ کو اپنی رحمت سے کیسے نوازتا ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے روتے ہیں تو اللہ آپ کے دل کی ہر دھڑکن کو سنتا ہے
اس لیے کبھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ آپ کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور وہ ان کے بدلے آپ کو ایسی راحت عطا کرتا ہے جو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ جان سکیں کہ اللہ کے سامنے رونا کتنی بڑی نعمت ہے اور اپنے دل کی ہر بات خود سے بیان کر سکیں۔